شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا کارسمام سے مبارک ہے۔ اور ان کے جانشین برحق، ان کے کمالات کے امیر مفتاح اسرار معرفت عبدالشاہ احمد رضا خان نقشبندی کی تشریف فرما ہے، اور ان کا وجود ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بیٹھ جائیں گے، ان کے چہرے سے جو انوار نکلیں گے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو انشاءاللہ ہمارے دل منور روشن بھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسے دور میں، جس دور میں ڈھونڈنے سے کوئی اللہ والا ملتا نہیں، اور بڑی آسانی سے اللہ نے ہمیں ایسا پیر اور روشن ضمیر رہبر رہنما عطا فرمایا ہے جو بڑی آسانی سے سلوک طے کرا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ حضرت کا حکم ہے، اور حضرت کا حکم ہی نہیں بلکہ حضرت کا منشا، حضرت کی خواہش بھی ہے۔ اس سے قبل حالانکہ ہمارا مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے عرص میں تبلیغ کریں، لیکن حضرت فرما رہے تھے کہ تم لوگوں کو کچھ بولنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری غلامی اختیار کرنا، میرے نقش قدم پہ چلو۔ تو جب نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ کا انعام یہ ہوگا، ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حکم ملا کہ تم قوم کو، اپنی امت کو ڈر سناؤ، بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے۔ انہیں بتاؤ ایک معبود ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بھی کہو کہ اے میری قوم میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ جو قوم، جو امت اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلے گی، اس کے احکام پہ عمل کرے گی، اللہ کا انعام بھی تو ضرور ملے گا۔ اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو، اے نوح اگر تمہاری امت تمہارے نقش قدم پر چلے گی تو انعام یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، تمہاری قوم کے کچھ گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب باری آئی امت محمدیہ کی تو اللہ نے
یہ ارشاد نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ، وہاں من داخل کیا، یہاں من کو نکال کے ارشاد فرما دیا محبوب کچھ تھوڑا موڑا نہیں، تمہاری امت تمہارے نقش قدم پہ چلے گی، کچھ گناہ معاف نہیں کروں گا، سارا معاف کر دوں گا۔ لفظ ہے فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب تم کہو میرے نقش قدم پہ چلو، اسی پر اس لفظ کو سمجھ لیں گے تو تصوف سمجھ لیں گے۔ ایک ہے لفظ اتباع، ایک ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے کہنے پہ عمل کیا جائے، کوئی کہے تو عمل کیا جائے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں کہا نہ جائے، کہا نہ جائے، منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے، چاہت کیا ہے، اس پر عمل کر دیا جائے۔ اطاعت کرنے والے تو تمہیں بہت ملیں گے، اطاعت کرنے والے تو تمہیں بہت ملیں گے، لیکن اتباع متبع تمہیں بہت کم ملیں گے۔ متبع کی شان یہ ہوتی ہے کہ محبوب چاہتا ہے بلال آزاد ہو جائے، محبوب چاہتا ہے بلال آزاد ہو جائے، جب عاشق کو خبر ملی تو وہ حکم کو دیکھتا نہیں ہے، فوراً چاہتا ہے بلال کو آزاد کرا دے۔ یہ کہتے ہیں اتباع۔ اتباع یہ ہے، اتباع یہ نہیں ہے کہ مرشد حکم دے تو آپ عمل کریں۔ مرشد کو ضرورت ہے وضو بنانے کی، آپ انتظار کریں، حکم ملے گا تو پانی لوٹا حاضر کر دوں گا، پانی حاضر کر دوں گا، وضو بنائیں گے۔ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے کہنے سے پہلے وہ ضرورت پوری کر دی جائے، اسی کا نام اتباع ہے۔ یہاں تو مرید ایسے ہیں کہ صاحب نے کسی کو آواز دی، کہا انعام ہو سکتا ہے انعام مارکیٹ چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت چلا گیا ہے، اب سارے بیٹھے ہیں کہ انعام کو حضرت نے آواز دی، اب کوئی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو کہ انعام کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے تو کوئی وہاں پہنچ جائے، اسی کا نام اتباع ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت نے انعام کو آواز دی، اب انعام نہیں ہے تو کوئی نہیں جائے گا، یہ ہے تصوف۔ تصوف یہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضور شیخ العالم داماد النورانی کی وہ ذات ہے جو چیز آپ کتابوں میں نہیں پڑھیں گے، برسوں ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، ایک پل میں حاصل کر لیں گے۔ یہ وہ ذات ہے۔ حضرت ہاسپٹل میں ارشاد فرما رہے تھے کہ تم مجھے اس طرح پڑھو، تم مجھے اس طرح پڑھو کہ تم خود کتاب بن جاؤ، جب تمہیں لوگ دیکھیں تو تمہیں پڑھنے لگے۔ ایک عام نہیں کہ قنوج کی سرزمین پہ ایک بحر الطوفان تھا، اس نے ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ وہ خود کتاب بن گیا۔ آج دنیا اسے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے۔ اسی کا نام اتباع ہے، کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ پیر کا منشا کیا ہے، پیر کی مرضی کیا ہے، پیر کی چاہت کیا ہے، پیر چاہتا کیا ہے، بس اسی پہ عمل کر دیا۔ معلوم ہے جو برسوں کے بعد بھی حاصل نہیں ہوگا، اگر پیر کی مرضی پہ عمل کریں گے تو اللہ ہو سکتا ہے ایک ہی تو نشست میں اللہ عطا فرما۔ ہماری خانقاہ میں بس یہی ہے، پیر کی چاہت کیا ہے بس اس پر نظر رکھو، ان کی مرضی کیا ہے بس اسے دیکھو۔
اگر اس پہ عمل کر دیا تو انشاءاللہ تزکیہ بھی ہوگا، تزکیہ بھی ہوگا، اور مراد تک بھی پہنچیں گے، منزل تک بھی پہنچیں گے، اور کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پیر ہی ایسا ملا ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیر کامل کا سایہ کا دیر قائم دائم فرمائے، انہیں اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے تمام امراض کو دور فرمائے، اور یوں حضرت یوں سلامت رہے، اور دل اور پیاسے اپنی پیاس اس بارگاہ میں آ کر بجھائیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے تاریخ دل منور بھی کرے، روشن بھی کرے۔ اللہ ہمارا بھی دل روشن کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ Wow.